بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جادوئی وظیفہ کر لو، دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی۔ اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے ہی تھک جاؤ گے۔ اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گن نہیں پاؤ گے۔ محترم ناظرین، چلتے پھرتے اس اسم مبارک کو پڑھنے سے آپ ایک دن کروڑ پتی بن جائیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ روحانی وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ تو یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے چند دنوں میں، جیسے کہ 3 دنوں سے منسوخ کیا گیا ہے، چند دنوں میں وہ شخص اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ انسانوں کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر وافر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ آپ کو میں آج کا یہ وظیفہ بتاؤں گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظیفہ کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ خاص کر کے عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کی الگ ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمتوں کو جو باوجود گناہ کے اس کے حال پر رحم کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، تو ہمیں ہر وقت شرمندہ ہوتے رہنا چاہیے، اور جس کے لیے دعا کے دروازے کھلتے ہیں، اجاب قبولیت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس اسم مبارک پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ کہ تیری طرف متوجہ ہوں۔ قرآن مجید میں اس لفظ مبارک کو ذکر کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کی دعا قبول کی ان کے رب نے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص اس وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ تعالیٰ اسے اس سے جس کا خوف رکھتا ہے ایمان بخشے اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، اور اسماء الحسنی کا فضل خود پوشیدہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی فضیلت اور ان کی برکت تو ظاہر ہی ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اس کی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ یوں دعا کی جائے، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو مہربانی کے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف توجہ کی، اپنی حاجت کی کہ میرے لیے پوری ہو جائے میری یہ حاجت۔ صحیح بخاری میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی کہ الہی ہم تیری طرف توسل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے وسیلہ سے بھی دعائیں مانگیں تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں میرے وسیلے سے دعا مانگے وہ تکلیف دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر دعا مانگے وہ سختی دفع ہو، اور جو کسی حاجت سے وسیلہ کرے مجھے وہ حاجت روا ہو۔ اور فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو میرے وسیلے سے مانگو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دن رات مانگیں، یہ ہتھیلیاں پھیلا کر مانگیں۔ جو شخص انتہائی عاجزی و انکساری سے ہتھیلیوں کو بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب سب سو رہے ہوں اور وہ سجدہ ریز ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں سے اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں مجھے آخر کہاں سے ہو گئی ہیں۔ اور جو بہن بھائی اکثر پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جڑے ہوئے ہیں،
قرض اس قدر ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور رزق ہے انہیں نہیں مل رہا، اور اگر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا، یا انہیں دولت چاہیے اور دولت نہیں مل رہی۔ اب یہ ضروری نہیں کہ دولت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت ہر وقت نہیں مانگنی چاہیے، تو دولت حاصل کر کے بھی انسان غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کرے، تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین ہے، اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، وہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے، آپ کو اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، بس پاک ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جب جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے، آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں۔ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، آپ صبح سے شام تک جب آپ کو ذہن میں آئے، جب یاد آئے، آپ اس کو پڑھتے رہیں، لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو، یا وہاب ہو، یا رزاق ہو۔ سامنے میں نے یہ اسکرین پر لکھ دیا ہے، یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے، اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے صبح سے شام تک جس قدر ہو سکے۔ تسبیح اپنے ہاتھ میں پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم کو پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے اس اسم کی ایسی برکات ظاہر ہوں گی۔ 3 دن کے عمل سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا جائے، سب سے پہلے اس رزق میں سے آدھا جو بھی برکت آئے گی، سب سے پہلے اس رزق میں سے آدھا کسی غریب محتاج کو صدقہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ رزق عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلیں ختم فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔